اپنے لبوں سے کہتے ہوئے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی ہے، ایسے ہی آج ہمارے بیچ جو ملک کی سطح پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، جو لوگ انسانیت کے خاطر جی رہے ہیں اور انسانیت کی خاطر مر رہے ہیں، جن کا نام میں بڑے ہی فخر سے اس من سے لینا چاہ رہا ہوں۔ آج تمام لوگوں سے گزارش ہے، بستی بارکس، سلالہ، چندن گٹا اور جہاں کہیں بھی میری آواز جا رہی ہے، وہ لوگ ان کرسیوں کو بھر کر غزہ کے سردوں کو بھر رہے جیسا دکھیں گا میرے دوستو، مگر دیکھنے میں آ رہا ہے نہ تو ہمارے بھائیوں کے دل میں ہمدردی ہے، نہ تو پیار ہے، نہ تو سننا چاہ رہے ہیں۔ اے چراغ جلانے والوں، یاد رکھو تمہارے بھی گھر میں اندھیرے کی کرن آ کر رہیں گی۔ آج ان کا گھر جلا ہے تو کل تمہارا بھی گھر جلے گا۔ میرے دوستو، تمام تر لوگوں سے مشورہ کر کر ہمارے بیچ مجاہد صاحب ہمارے بیچ آ کر کہا ہے کہ بستی بارکس ایک شیروں کی بستی ہے جہاں سے آغاز ہونا چاہیے۔ میں سلام کرتا ہوں آپ کے جذبات کو جو ہماری بستی کو چنے ہیں۔ ہندوستان بھر سے آواز نہیں آ رہی ہے، یہ پہلا جلسہ مقرر ہو رہا ہے فلسطین کے لیے بستی بارکس سرزمین ہندوستان سے۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ لوگ سن رہے ہیں، ایک شاعر نے خوب کہا ہے، یوں بادلوں سے دوستی اچھی نہیں فراس، یوں بادلوں سے دوستی اچھی نہیں فراس، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ تو ہم کچے مکانوں میں رہنے والے کچھ تو خیال کریں ان لوگوں کا، جو لوگ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، کوئی ماں سے بچھڑ رہا ہے، کوئی باپ سے بچھڑ رہا ہے، کوئی اپنے اہل خاندان سے ٹوٹ کر ملکوں کا سفر کر رہا ہے، کہیں ریفیوجی بن رہا ہے، نہ اس کے خاندان کا پتہ چل رہا ہے، نہ اس کے ماں باپ کا پتہ چل رہا ہے۔ برسوں کے بعد جب اپنے گھروں کو واپس ہو رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ گھر بھی موجود نہیں ہے۔ اسی کے بانسبت میں پھر سے ہمارے عزیز پاشا جو ایم پی راجیہ سبھا ہے، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں کہ ان کی پیشکش آج ہمارے بیچ ہمارے دلوں کو جوڑ رہی ہے، جو انسانیت کی خاطر سی پی آئی میں اپنا وقت دے چکے ہیں۔ جناب عالی، جلد سے عام فلسطین اور انسانیت کی ہمدردی کے لیے، جیسا کہ آپ لوگ پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں، پھر ہمارے بیچ رمضان آ رہا ہے۔ ہم تو الحمدللہ ابھی تک بستی مشہور ہو چکی ہے، مندی سے کھجور بھی چل رہا ہے، گھاوا بھی چل رہا ہے، سہری بھی چل رہی ہے، تمام چیزیں چل رہے ہیں۔ اب ہمارے عزیز و خارج جسٹس چندر کمار چور صاحب، اسپیشل گیسٹ عزیز پاشا، ایکس ایم پی راجیہ سبھا، منیر الدین مجاہد صاحب ایڈوکیٹ، ڈی جی نرسمہ سی ایم پی، عثمان الحاضری کانٹیل ایم ایل اے کاروان، محمد عثمان خان کانگریس لیڈر، عبد الجبار صدیقی جنرل سیکرٹری آل انڈیا جماعت اسلامی مسلم ہند، ڈاکٹر سدھاکر پریزیڈنٹ عام آدمی پارٹی پی جی، عمر احمد شریف جنرل سیکرٹری آل انڈیا تنظیم ملت، شیخ اکبر کانٹیل ایم ایل اے ملک پیٹ، شیخ افضل کانگریس لیڈر۔ بچے کو ایک منٹ میں بلا لیتا ہوں، بچے بہت ہوں، ایک منٹ۔ بلال بن طالب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دیر میں آج کے جلسے کا آغاز ہوگا۔ میں سب سے پہلے آپ کے ہمارے مہمان جناب محترم عزیز ڈاکٹر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور
اس کے بعد میں آج کے ہمارے ایک اور مہمان شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف شخصیت منیر وسیم ہدایت صاحب کا گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائریکٹ پر تشریف لائے. انشاءاللہ ہمارے بستی کا ایک کم بچہ بلال بلال احباب کے سامنے ایک نظم پڑھیں گے. میں خالد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چینج کرنے کو مل رہا ہے. وہ ہے نا اچھی آواز جی ٹھیک ہے نا. آپ کا نام بولو پہلے, پھر بستی سے تعارف کرو آپ کا, سمجھے نا. نام بولو پہلے آپ کا. ہاں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تو میں بولوں ایسا. اچھا ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم, تشریف فرما تمام اہل بارکس سلالہ اور دوسرے جو دیگر بستی سے آئے ہیں. آج ہمارے بیچ نوجوان ہماری بستی سے تعلق رکھنے والے بلال بن خالد بن حیدرہ ہمارے ایم پی عمران پرتاپ گڑھی صاحب کی نظم پڑھیں گے, جو فلسطین کے لیے دلوں کو دہلا دینے والی, دلوں کو ہلا دینے والی ایک نظم ہے, جو آپ لوگ سنیجیے اور ان کی ہمت افزائی کے لیے تھالیوں کی گڑگڑاہٹ سے ان کا ویلکم کیجیے. چلو بسم اللہ. میں برابر بیٹا دیکھ لو, پہلو چپل پہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh
میری اس سرزمین پر ابھر آئے تھے، میری اس سرزمین پر ابھر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمان و زمین، جس کی پرواز ہے آسمان و زمین، زمین میں وہ ایک تعبیر میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے بچے آخری سانس تک، میرے بچے آخری سانس تک، اور سینوں میں آگ بلتا رہا، اور سینوں میں آگ بلتا رہا، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، خوش نصیبی ہے صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، نہ روئیں گے اور نہ مسکرائیں گے، نہ روئیں گے اور نہ مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، اپنا بیت المقدس بچانے کو، اپنا بیت المقدس بچانے کو، میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، جو ڈھونڈا اب نہانی جہاں، جو ڈھونڈا اب نہانی جہاں، ان کے پاس سامان یقین ہوں، ان کے پاس سامان یقین ہوں، میں فلسطین 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 ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ اپنی میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، کہ میری قوم کے نوجوان میں فلسطین ہوں، فلسطین چیخ چیخ کے آپ لوگوں کو دن کا حال گزار رہا ہے، اور ہم انسان ہے کہ ہمارا دل تڑپتا ہی نہیں۔ مجھے فخر ہے میں مسلمان ہونے میں، میں فلسطین ہوں۔ اب افراد کا لشکر آئے گا تو ابھی نہیں آئیں گے دوستو، اب تمہاری اولاد کو بھی ابھی بنانا ہے۔ میں فلسطین ہوں، فلسطین ہوں، میرے دردوں کی آواز ہمارے دل تک پہنچنا چاہیے، میرے دل کی آواز ہمارے دل تک پہنچنا چاہیے۔ میں سلام کرتا ہوں اللہ کو، جو اپنی چند بڑی آواز سے آپ تمام کے سامنے یہ بلانے کی کوشش کرے
کہ میں ایک نوجوان ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، آپ روز کے نہیں جب شب روز رات میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ نہیں راشی آپ تمام کے سامنے بڑی ہوتی ہے، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، جن کا حالات بڑھ رہی ہے، مار رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ سنو دوستو، آپ جو کر رہے ہیں آپ جو بڑا ہو رہے ہیں یہاں سفل ہوں گے، اللہ سفل ہوں گی اور ہمارے اللہ تو ہونے سے پہلے جگہ دل سے اوپر بتا سکتے ہو اور دل کے درد سے ظاہر کرنا آج کے ان کا اس گاؤں میں اگر یہ درد کرتا ہے تو یہ کسی گاؤں میں تمہارا کون ہے وہ بھی کون ہے سلام کرتا ہوں فلسطین کے بہادروں کو جو میں میرے بھائی جب دیکھتا ہوں خوشی ہوتی ہے کرتا ہے آپ جان ہمارا حال بھائی ایسا ہی ہوا نا، ایسا ہی ہے ہمارا حال۔ تو میں اب ہمارے جو مہمان خصوصی آئے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بجانب انشاءاللہ میں ناموں کا آغاز کروں گا، ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ بہترین آج کے مہمان جناب محترم منیر الدین مجاہد صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد ہمارے شہر کی ایک اور معتبر شخصیت محمد شیخ افضل صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈائس پر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی عزیز جناب محترم عثمان الحاجی صاحب سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ شہر حیدرآباد کی ایک ایسی مشہور اور معروف شخصیت جو تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں بالکل سے مختصر سے انداز میں آپ کا تعارف آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ جناب عزیز پاشا صاحب شہر حیدرآباد کی ایک ایسی شخصیت ہے، نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جب کبھی غریبوں کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے، آپ جو ہے بے خوف ہو کر کے وہاں ان کے بیچ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے جو ہے پہنچ جاتے ہیں۔ جب کبھی جہاں کہیں غریبوں پر ظلم ہوتا ہے تو آپ جو ہے کپتان کی طرح جو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، غریبوں کی آواز بن کر کے ان کے لیے مسیحا بن کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور حکومت سے اپنے مطالبات رکھ کر کے غریبوں کی مدد کرنے کی خاطر جو ہے حکومت سے اپنا فوقتاً آپ جو ہے رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اسی کا ایک چھوٹا سا جیتا جاگتا نمونہ جو ہے میں آپ کا جو ہے آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ہم احباب بستی بارکس یہ چاہتے تھے کہ بارکس کے اندر ایک ڈگری کالج قائم کیا جائے،
تو ہمارے بستی کے کچھ بزرگ لوگ اور ہمارے بڑے بھائیوں نے مل کر کے عزیز پاشا صاحب سے بار بار جو ہے التجا کیے، اور عزیز پاشا صاحب کی رہنمائی کی وجہ سے جو ہے بارکس میں جو ہے ڈگری کالج قائم کرنے کے لیے جو ہے حکومت سے اجازت دی گئی تھی، لیکن افسوس وہ ڈگری کالج جو ہے کچھ خامیوں کی وجہ سے جو ہے یہاں سے کہیں اور کچھ ہو گیا۔ عزیز ساتھیوں اور دوستوں، بہرحال میں جو ہے بالکل مختصر سے انداز میں آپ کا جو ہے تعارف کروں گا، اور اس وقت میں جو ہے ہمارے بستی کی ایک شخصیت محمد خان صاحب بھی جو ہے موجود تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ عزیز پاشا صاحب کا جو ہے وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا، آج جو ہے 10 جنوری 2025 کو وہی واقعہ آج دہرایا جا رہا ہے۔ شاید عزیز پاشا صاحب کو یاد ہوگا، ہم نے اس سے پہلے بھی لگ بھگ 2007 میں جو ہے یہاں پر اسی مقام پر ٹیکسی اسٹینڈ پر فلسطین کی عوام کے لیے جو ہے جلسہ منعقد کیے تھے، جب بھی جو ہے عثمان الحاجری بھی ہمارے ساتھ میں تھے، محمد خان صاحب، اور جو ہے مرحوم ایڈیٹر ان چیف سیاست محترم جو ہے رہنما دفتر سیاست کے جو ہے ہمارے ظہیر الدین علی خان صاحب بھی اس وقت میں موجود تھے۔ شاید جو احباب اس وقت کا پروگرام اٹینڈ کیے ہوں گے ان کو یاد ہوگا۔ بہرحال عزیز ساتھی اور دوستوں، میں جو ہے آج کے پروگرام کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے دیگر مہمان جو ہے منیر الدین مجاہد صاحب اور عثمان الحاجری صاحب سے جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے، اور محمد خان صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ پروفیسر نارا گونی صاحب سے بھی ہماری خواہش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ ایڈوکیٹ شیخ افضل صاحب سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ سارا میتھیوز صاحب سے بھی جو ہے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ عزیز ساتھیوں اور دوستوں، یہ جو فلسطین کا جو معاملہ ہے یہ کئی سالوں سے جو ہے چلتے ہوئے آ رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اب جو ہے یہ معاملہ جو ہے اتنا زیادہ ہو چکا ہے، اور سارے فلسطین کے اندر جو ہے سارے طرف اگر ہم فلسطین کے اندر نظر ڈالیں گے تو جگہ جگہ جو ہے لاشیں بکھری نظر آ رہی ہیں۔ ظلم کی انتہا اتنی ہو چکی ہے کہ نہ جو ہے بزرگ کو دیکھا جا رہا ہے، نہ معصوم بچوں کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ خواتین کو چھوڑا جا رہا ہے، بلکہ جو ہے ان ظالموں کی جو ہے اتنی بربریت ہو چکی ہے کہ یہ جو ہے نہ کسی اسکول کو چھوڑ رہے ہیں، نہ کسی دواخانے کو چھوڑ رہے ہیں، نہ کسی عبادت گاہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ آج جو ہے ساری دنیا میں جو ہے فلسطین کے بارے میں جو ہے آواز اٹھائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ظلم کی انتہا اتنی ہو چکی ہے کہ یہ ظالم لوگ جو ہے فلسطین کی معصوم عوام کو قتل کرتے کرتے یہ تھک نہیں رہے ہیں۔ بہرحال اسی مقصد کے لیے جو ہے ان کے ظلم کے خلاف جو ہے آج یہاں پر فلسطین کے ساتھ انسانی ہمدردی کے ناطے جو ہے ہم سب یہاں ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اور ہمارا مقصد یہی ہے جمع ہونے کا کہ کم از کم جو ہے ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں اور ان کے غم میں شریک ہو، اور فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ، وہاں کی خواتین کے ساتھ اور وہاں کے معصوم بچوں کے ساتھ میں جو ظلم ہو رہا ہے کم از کم جو ہے ہم ان کے ساتھ ٹھہرے رہے۔ تو میں جو ہے ہمارے فہیم عبداللہ المیمن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور جو ہے مہمانوں کے نام کا جو ہے اعلان کرے۔ میں ہمارے بستی کے نوجوان جناب عبد القادر عمودی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈیش پر تشریف لائے۔ عبد القادر العمودی۔ ایک ایک کر کے جو ہے ناموں کا جو ہے اعلان کرنا شروع کرنا ہے، ہمیں بولا جاتا ہے۔ پھر آپ کی شروع کر لیں گے، آپ کا اعلان کر لیں۔ ٹھیک ہے جی جی بسم اللہ۔ مجاہد صاحب مجاہد صاحب کا منیر الدین مجاہد، پریزیڈنٹ خیر امت سوسائٹی۔ منیر الدین مجاہد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈیش پہ آئے۔ میں معافی چاہتا ہوں، منیر الدین مجاہد صاحب نہیں ہیں۔ میں آپ سے مدن درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمارے سامنے ہمارے دلوں کو بھرتے ہوئے
ہمارے آنکھ کے آنسو بھی کرنا چاہیے. آپ کی زبان سے جو بھی لفظ نکلیں گے انشاءاللہ ہمیں ایسا دکھنا چاہیے کہ فلسطین کی جنگ یہیں پر ہی چل رہی ہے. امید کرتا ہوں کہ پچھلے 30-40 سال سے آپ قوم کی خدمت کر لیتے آ رہے ہیں, دل میں درد کر لیتے آ رہے ہیں. آپ کی بانسبت آج لوگ ہم آپ کے سامنے ٹھہرے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں منیر الدین مجاہد صاحب سے. عبدالجبار صدیقی صاحب کو تشریف لے آئے ہیں. گزارش کر رہا ہوں تو آئے کا تشریف لے آئے. صدر جلسہ عالی جناب سید عزیز پاشا صاحب, پروفیسر نارابونی صاحب, عثمان الحاجری صاحب, عبدالجبار صدیقی صاحب, شکیل دیانی صاحب, افضل صاحب ایڈوکیٹ اور سامنے کے صفوں میں بیٹھے ہوئے معززین باعث, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. حاضرین کرام, آج کا یہ جلسہ جس عنوان سے بلایا گیا ہے وہ عنوان آپ کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے. یہ ایسا عنوان نہیں ہے کہ جس کا تعارف کرایا جائے. حضرات گرامی, آج ساری دنیا اپنی نظر فلسطین کو گاڑی لگی ہے کہ وہاں پر شعوری طاقت میں وہاں کے اصلی باشندوں کے خلاف ایک ایسی جنگ چھیڑ رکھی ہے جس کی مثال موجودہ تاریخ میں نہیں ملتی. اور آج جو نسل کشی وہاں ہو رہی ہے اس کی مثال بھی نہیں مل سکتی. یہ محض اس لیے ہے کہ یہ یہودی مملکت جو امریکہ اور برطانیہ کی ناجائز اولاد ہے, جسے 1947 میں ارض فلسطین میں بسایا گیا, اور یہ اس وقت ممکن ہوا جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا. خلافت عثمانیہ اس وقت بڑی کشمکشی کی حالت میں تھی. خلافت مخروص تھی اور یہودیوں کی عالمی تنظیم نے بلفور ڈکلیریشن کے بعد یہ حکمت عملی اپنائی کہ ہم خلیفہ عبدالحمید صاحب سے ملیں گے, اور مملکت اور خود خلیفہ جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے تھے ان کو پیشکش کی کہ ہم آپ کے سارے قرض معاف کر دیتے ہیں. اس کے بدلے صرف یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی زمین ہمیں فلسطین میں مل جائے جو ہمارے لیے بھی ایک روحانی اہمیت کی حامل ہے. سبحان اللہ. اس آخری خلیفہ نے مسجد کے قریب پڑے ہوئے تنکے کو اٹھایا اور کہا کہ ارض فلسطین تو بڑی چیز ہے, میں یہ تنکا بھی آپ کا دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرات گرامی, انہوں نے کہا کہ بھلے ہی میری خلافت ختم ہو جائے, بھلے ہی سلطنت عثمانیہ ختم ہو جائے, سلطنت ترکیہ فنا ہو جائے, میں ایک انچ زمین کا دینے کا مجال نہیں ہوں. خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فلسطین کو حاصل کیا تھا. مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں وہ تمہارے حوالے کروں. حضرات گرامی, تاریخ کے جو طالب علم جانتے ہیں بڑی سازشوں کے ذریعے سے ان یہودیوں کو جنہوں نے ہٹلر نے اپنے ملک میں گیس چیمبر میں 7 لاکھ کی تعداد انہیں قتل کیا تھا. صحیح پتا تو کسی کے پاس نہیں ہے کیا تعداد تھی وہ اور کیوں ہوا تھا ان کا قتل. یہودیوں کی خصلت ہے کہ جس ملک میں ہوتے ہیں وہاں کی معیشت کو کیڑ کی طرح کھا جاتے ہیں, دیمک کی طرح کھا جاتے ہیں.
آج کیوں امریکہ ان کا غلام بنا ہوا ہے؟ میں اسی وجہ سے کہ ایک منٹ کے لیے اگر یہ امریکہ کی تاریخ سے برقرار ہو جائے، امریکہ خلاص ہو جائے گا، امریکہ کے بن خلاص ہو جائیں گے، امریکہ کی اکانومی زمین پر آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، اور وہی امریکہ ہے جو اسرائیل کے لیے اپنے سارے وسائل بے دریغ عطا کیے ہیں۔ صرف امریکہ ہی نہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا اپنا ملک بھارت جس کی انتراجی پالیسی لے رہی ہے، فادر آف دی نیشن راشٹرپتا مہاتما گاندھی نے جب یہ یہودی فلسطین میں آباد ہو رہے تھے، اس کشمکش کے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کا اسی طرح ہے جس طرح انگلینڈ انگلینڈ کا ہے اور فرانس فرانسیسیوں کا ہے۔ تب سے لے کر کے حالیہ عرصے تک موجودہ حکومت کے آنے تک برکتی حکومت کی پالیسی یہ رہی کہ وہ ہمیشہ فلسطین کی تعریف کرتے رہے، اسرائیلی ممالک کو کنڈم کرتے رہے۔ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد جو اسرائیل کے خلاف پاس ہوتی رہی، انڈیا بھر میں اس کی تعریف کرتا رہا، بلکہ پی ایل او کے صدر یاسر عرفات، سابق خاندان وزیر اعظم اندرا گاندھی کو اپنی بہن کہا کرتے تھے، بلکہ گلے لگایا کرتے تھے۔ حقیقت میں آج اس ملک کے وزیر اعظم اور یہاں کی مرکزی حکومت کی پالیسی میں جو ہمالیائی تبدیلی لاتے ہوئی ہے، آج اس پروگرام سے ہمیں اس کا خندان کرنا ہے۔ ہندوستان وہ ملک ہے جس نے سارے اقوام عالم کو پنچشیر جیسے اصول دیے ہیں، جو کوئی ایکسٹینس کی بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی تو قبول کیا کہ سارے ممالک کو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے بقائے باہم کے نظریے کے تحت کوئی ایکسٹینس جسے کہا جاتا ہے پورا مان زندگی گزارنا چاہیے۔ حضرات گرامی، مقررین کے کرام بہت سے ہیں اور میں اشارتاً اپنی گفتگو کر رہا ہوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی جی سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ اپنے اسلام کی پالیسی سے آپ انحراف نہ کریں، ان انداز کے ساتھ بے ایمانی نہ کریں، بلکہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو، اسرائیل کو کنڈم کریں۔ لیکن ان کی دوسری شکت اسرائیل کے ساتھ ہے کہ اسرائیل کو احتیاطی طور سے معلوم سے شرط کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر موجود جسٹس چندر کمار صاحب ہائی کورٹ کے جسٹس وہ تشریف لانے والے ہیں اور اکثر مواقع پر انہوں نے اسرائیلی ممالک کا کنڈم کیا ہے۔ یہاں پروفیسر نارابولی صاحب ہیں، عثمانیہ یونیورسٹی کے ایک بہت اہم پروفیسر جن کی پالیسی یہ رہی ہے کہ سارے انسان خواہ وہ پسماندہ ہو، پچھڑے ہوئے ہوں، دبے پچھلے ہوں، جن میں مسلمان بھی شامل ہیں، ہم سبوں کو مل کر کے متحدہ طور پہ انسانیت کے خلاف مسلمان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، چاہے وہ حالات ہمارے اپنے ملک کے فاسسٹ فورسز کی جانب سے کیوں نہ ہوتی ہو، کمیونل فورسز کی جانب سے کیوں نہ ہوتی ہو، یا دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو مظلوموں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ توقع کر رہا ہوں کہ آج ہمیں قرارداد منظور کرنے میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ محترم عزیز فیصل صاحب سے میری گزارش ہے کہ اس قرارداد کو نہ صرف مرکزی حکومت بلکہ اقوام متحدہ تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ایک مختصر بیٹی جنہوں نے آگے اس مسئلے کو رکھتا ہوں
کہ وہ تو وہ ظالم بن کے مرندی ہیں، ان کے لیے سوال کا پانا مسلمانوں کا قتل، لیکن میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کہا تھا کہ مسلم ابو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے؟ کیا میرے آقا نے نہیں کہا المومن ملت المومن؟ ماں لوگ توبہ ہو رہے ہیں، ناصر سڑ رہی ہے، کیا یہ ہمارا آئینہ ہی ہے؟ مجھے شکایت ہے سب سے زیادہ حرم مالک سے، جو اپنے حقیق مفادات کے لیے، اپنے خاندانی ملک کو جاری رکھنے کے لیے سودا کر رہے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کا۔ اپنے ان خیالات کے ساتھ آپ کو رسول کرتا ہوں، شکریہ، خدا حافظ۔ منیر الدین مجاہد صاحب، میں عدم گزارش کرتا ہوں ہمارے بستی کی ایک بزرگ ہستی اور معتبر ہستی عالی جناب حسین باہم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بیٹھ کے تشریف فرمائیں اور ہمارے انسانی کارکن سلام سوسائٹی کے سی او ہمارے عمران بن مجاہدی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ اسٹیج پہ تشریف فرمائیں۔ مفتی صاحب آئیے، مفتی عبد الصدر صاحب، تمام تر باتوں سے یہ بات ملتی ہے کہ ہم ہمارے خون سے اور ہمارے مال در سے، ہماری عزت اور آبرو سے، تمام چیزوں سے ہم بڑھ چڑھ کر کے لیے آواز اٹھانا چاہیے، مگر دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہندوستان بھر میں لوگوں کے وہ مثال ہے سروں پہ کیوں نہیں لے رہی ہے، مگر جس کے دل میں درد ہے، ہمدردی ہے، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پہ اور میں سمجھتا ہوں آپ کی شبی وہ جب کبھی بھی وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں سے جھلکتے ہوئے آنکھوں میں برداشت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین صرف نام بولیے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے رشتے شیخ افضل صاحب سے جو یونیورسٹی ٹرائل کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اور بات کی تمیز کے جو گیٹ میں بنا تھا تمام قائدین ہیں، بار ہٹانا کبھی بھی ٹائم کے بجائے میں ڈائریکٹلی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ہم پہ ہونے والے ظلم کو ہم بیان کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ تو ایسا ایک تو یہ ہے کہ سارا عالم اس وقت دیکھ رہا ہے غزہ فلسطین کا کیا حال ہے۔ یہ جنگ نہیں ہے، جنگ وہ ہوتی ہے جو فوج اور فوج کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ فوج اور فوج کے درمیان جنگ نہیں ہے، یہ نہایت معصوم فلسطینیوں پہ بمباری کرنا، ان پہ ظلم کرنا، یہ جنگ نہیں ہے، یہ جینوسائیڈ ہے، یہ نسل کشی ہے۔ اس کو نسل کشی کو یا ہم باکس کے لوگ نہیں بلکہ سارا عالم عالمی سطح پہ یہ بول رہا ہے کہ یہ نسل کشی ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ اس میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں بھی بات آئی، پھر اس کے علاوہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی بتا رہا کہ یہ نسل کشی ہے، یعنی سارے عالمی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نسل کشی ہے۔ اس کے مثال دیکھو، دواخانے 100 سے زیادہ دواخانے کے اندر زیر علاج معصوم بچے وینٹیلیٹروں پہ ان کو کھینچ کے باہر پھینک دیتے کیا ہے؟ اگر کوئی جانور بھی اگر ہمارے پاس علاج ہے ویٹرنری ہاسپٹل میں تو اس کے ساتھ بھی ایسا ظلم نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ پھر یہ بولے کہ ہماری مورل آرمی، مورل اخلاقی فوجیں یہ حرکت ہے، یعنی دواخانے سے پورے مریضوں کو نکال کے بیماری کر کے اس کو جلا دیا گیا۔
یہ ان کا کارنامہ ہے. اور جنگ اس کو کہا جاتا کیا مقابلے کا ہونا چاہیے. یوکرین رشیا کا جنگ ہو رہا اس کو بعد ہم بول سکتے لیکن یہ نہیں. تو یہ ظلم ہے. اس میں جو اسکولس ہے اسکولس میں کیا ہو رہا جناب پروفیسر کوزر صاحب MLC صدر تلنگانہ جن سمیتی تشریف لا رہے ہیں. ہم ان کا خیر کرتے ہیں. تو ایک تو آپ دیکھ لیے کہ ہاسپٹلس کے ساتھ کیا ہو رہا, مریضوں کے ساتھ کیا ہو رہا, معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا. دوسرا اسکولس ہے. اسکولس میں بچے جو اسکول میں جا کے پناہ لے رہے ہیں, جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ اسکولس کو ختم کر دیں. کوئی ایک تو نہیں, 400-500 اسکولس ختم کر دیے, 100 سے زیادہ ہاسپٹل ختم کر دیے. اسی طریقے سے جو پناہ کے کیمپوں میں پناہ لیتے ہیں وہ بیچارے, ان کو جو لکھپتی تھے, جو سرمایہ دار تھے, وہ آج میں ٹھہرے رہے کھانا لینے کے لیے. تو سوچنا چاہیے وہ کیمپوں میں بھی بمباری ہے. یہ پھر مورل آدمی ہے. اور یہ جو اسکولوں پہ, دواخانوں پہ, کالجز پہ, ہاسپٹل پہ جو بمباری ہوئی, یہ اسرائیل کو امریکہ کے ذریعے سے جو ویپنس مل رہے ہیں وہ ویپنس کے ذریعے سے ان کو مارا جاتا ہے. امریکہ اس کا مین رول ہے. اس میں پورا قصوروار امریکہ ہے. اسرائیل کے ذریعے یہ ہو رہا ہے. دوسرا اس کی حصار بندی, ناکہ بندی کر دی گئی. آپ غزہ کے علاقوں کی ناکہ بندی کر دی گئی. وہ ناکہ بندی کے ذریعے سے پورا سمجھو باکس ہے, اس کے اطراف میں پوری فوج لگا دیے. آپ کو اناج نہیں ملنا, کھانا نہیں ملنا, پانی نہیں ملنا. تو کھانا نہیں مل رہا, ان کو پانی نہیں مل رہا, پھر ان کے اوپر بمباری ہوئی. اب یہ حالانکہ سبوں کے ٹرک رکھے ہوئے ہیں, داخل ہونے نہیں دے رہے. یہ دنیا دیکھ رہی. آپ کے گھر میں بھی 1-2 مرتے, ہمارے گھر میں مرتے تو ہم کو احساس ہوتا تھا. یہ دنیا دیکھ رہی کہ یہ ٹرک ہے, پورے اطراف میں فوج ہے اور داخلہ ہم کو نہیں مل رہا اس میں. یہ حال ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اوپر بمباری, ادارے, تعلیمی ادارے, دواخانے, پارلیمنٹ. اسی طریقے سے اتنا ظلم ہو رہا, یہ ظلم کو ہم بیان کرنا مشکل ہوگا اتنا. تو اب ہم کو یہ دیکھ لیا جب UNO میں فلسطین کے ڈبل اسٹینڈرڈ دیکھو امریکہ کا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ بولتا کبھی کبھی کہ میں نے 2 ریاستی حل ہونا چاہیے. پھر جب ووٹنگ کی بات آتی ہے, جنرل اسمبلی میں ووٹنگ ہوتی ہے, تو ووٹنگ میں یہ بتایا جاتا پورے ممالک 157 ممالک تائید میں ہے اور ویٹو کون کرنا ہے امریکہ کہ ان کو مستقل رکنیت نہیں دینا چاہیے. پھر بیان بازی دیکھو آپ, پھر عمل دیکھو. تو یہ حالات چل رہے ہیں. امریکہ, اسرائیل یہ مکمل طور پر دشمن بنا ہوا ہے. اور اس کے لیے ہم کو ہم کم سے کم ہمارا دیکھو آپ ضمیر کام نہیں کر رہا یا ضمیر مر گیا کہ یہ مظلوموں کے واسطے آ کے ہم کم سے کم جو علامتی احتجاج ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے, ہم دور رہیں گے. تو یہ اس سے بڑھ کے افسوس کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی. ہم کو آنا چاہیے, جانوی یہ ہو رہا, یہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے, علامتی ہے, لہذا اس کو ہم اس میں شامل ہونا چاہیے. قابل مبارکباد ہے بھارت کے عوام کہ انہوں نے یہ عالمی سطح پہ ہونے والے اسرائیل کے ظلم کے خلاف فلسطین کے سے اظہار غضب کرتے ہوئے یہ جلسہ کیے. یہ بہت قابل ستائش اقدام ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو لوگ اس میں حصہ لے رہے یہ نہ کہ یہ سیاسی, سماجی, معاشی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ آپ کا جو ٹائم لگا وہ بھی عبادت ہے. کیوں؟ ایک مظلوم کے خلاف ہم جو احتجاج کر رہے ہیں اس کو بھی ہم عبادت میں شمار کر سکتے ہیں. تو اس وقت یہ سارے حالات ہے, اس میں ہمارے اعلیٰ عہدیداران اور قائدین ہیں, ان سے ہم کو سننا ہے. یہ مسئلہ انڈیا کے اندر مسلمان بول کے نہیں ہے بلکہ انسانی مسئلہ ہے. اس میں ہمارے سے زیادہ دوسرے غیر مسلم حضرات اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ ان کے بیانات کو سنیں. شکریہ.